الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءوا اباہم عشاء یبکون۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد کے پاس آئے عشاء کے وقت، یبکون رو رہے تھے۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا، کہنے لگے ہمارے والد ہم گئے تھے، نستبق دوڑ میں مقابلہ کر رہے تھے، اور ہم نے یوسف کو عند متاعنا اپنے سامان کے قریب چھوڑ دیا تھا، فاکلہ الذئب بھیڑیے نے آ کے اس کو کھا لیا، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اور ہمیں پہلے سے پتہ ہے کہ آپ ہماری بات کو نہیں مانیں گے اگرچہ ہم کتنا ہی سچ کیوں نہ کہہ رہے ہوں۔ دیکھیں یہ بھی کیسی ایک بات ہے نا کہ کتنا بڑا ظلم کیا اور کتنے کانفیڈنس کے ساتھ اپنا حق پر ہونا بیان کر رہے ہیں۔ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، اور ایک اور چالاکی انہوں نے کی کہ ایک جھوٹا خون، کہیں سے بھی کسی جانور کا کوئی خون وون لے کے یوسف علیہ السلام کے کرتے پہ لگا دیا اور جھوٹا خون لے کر آئے۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نا 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 نا، تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے کچھ معاملہ گھڑ لیا ہے، ایک کہانی بنا دی ہے تم نے۔ سوال پیدا ہوتا ہے یعقوب علیہ السلام نے کیسے یہ بات کہہ دی کہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے کہانی گھڑ دی ہے، حالانکہ انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بعض دفعہ کوئی چیز انسان دیکھتا نہیں ہے لیکن بہت مضبوط قرائن ہوتے ہیں، ان قرائن کی بنیاد پہ بھی فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے آپ نے کسی انسان کو قتل ہوتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ زید گھر میں گھسا ہے اور اس کے ساتھ بکر بھی تھا، اور پھر بکر جو ہے وہ بھاگتا ہوا نظر آیا اور اس کے کپڑے خون آلودہ ہیں اور گھر سے بھاگتا ہوا جا رہا ہے اور ہاتھ میں اس کے چھو رہا ہے۔ تو تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ آپ یہ گواہی دے سکتے ہیں کہ بکر نے زید کو قتل کیا ہے، اس لیے کہ چھورا بھی اس کے ہاتھ میں ہے اور خون بھی اس کے ہاتھ میں، اور اس کا بھاگنا، یہ سارے مضبوط قرائن ہیں اس بات کے کہ اس کے علاوہ اور کون قاتل ہو سکتا ہے، اور دو بندے ہی گھر میں تھے، تیسرا کوئی تھا نہیں۔ تو گواہی جیسے مشاہدے پر دی جاتی ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے، اسی طرح بہت شدید اور مضبوط قرائن جب کسی چیز کے ہوتے ہیں تو بھی انسان کے لیے گواہی دینا جائز ہے، لیکن ہوائی باتیں نہ ہوں، توہم پرستی نہ ہو، وہمی نہ ہو، بدگمانیاں نہ ہو، مضبوط، بہت مضبوط قرائن ہو۔ تو یعقوب علیہ السلام بہت طویل عرصے سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسے بھائیوں کے ساتھ، یوسف کے ساتھ یہ ان کا حسد کا معاملہ ہے، بہت عرصے سے نوٹ کر رہے تھے، اور ان کو یہ خطرہ بھی تھا کہ مجھے غم ہے کہ تم یوسف کو تفریح کے لیے لے کے جاؤ گے اور کہیں بھیڑیا اس کو کھا نہ لے۔ اور پھر انہوں نے قسمیں اٹھائیں تو یعقوب علیہ السلام تھوڑا سا خوف زدہ ہو گئے تھے، لیکن خیال یہ تھا کہ جب اتنی قسمیں اٹھا کے جا رہے ہیں تو ان کو اپنی عزت کا بھی خیال ہوگا، لیکن بہرحال جو ہونا تھا ہوا، اس لیے انہوں نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے کچھ گڑھ لیا ہے، فصبر جمیل، پس میرے اوپر صبر ہے جمیل۔ میں نے بتایا تھا نا صبر جمیل وہ خوبصورت صبر، عمدہ صبر، وہ صبر جس میں اللہ سے ذرہ برابر بھی شکایت نہ ہو، کوئی انتقام نہ ہو۔ تو یعقوب علیہ السلام نے یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں تھا، کیا کر لیتے، بیٹے ہیں اپنے، اور پھر کوئی گواہ بھی نہیں ہے، کوئی ثبوت بھی نہیں ہے جو پیش کیا جا سکے، تو غم سہنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ پھر کہنے لگے واللہ المستعان، اللہ ہی ہے جس سے مدد طلب کی جائے، علی ما تصفون، ان باتوں پر جو تم بیان کر رہے ہو، جو تم نے غم مجھے بس سنایا ہے، اس میں اللہ ہی سے مدد طلب کروں گا۔ علمی نکات میں انشاءاللہ میں اس کا تجزیہ کروں گا۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا، مسافروں کی ایک جماعت آئی، ارسلوا واردہم، انہوں نے کسی کو بھیجا کنویں کے پاس، فادلی دلوا، اور اس قاصد نے جا کے ڈول لٹکایا کنویں میں، قال یا بشرا ھذا غلام، کہنے لگا ہائے خوشخبری، یہ تو کہ لڑکا ہے، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، پوری جماعت نے نا اس کو ایک تجارتی سامان کے طور پہ چھپا لیا کہ ہم اس کو بازار میں بیچیں گے، ایک اچھے پیسے مل جائیں گے، آپس میں ہم بانٹ لیں گے، اور کو چھپا دیا۔ چھپایا اس لیے کہ ظاہر ہے اس کنویں میں بچہ ایسے ہی تو نہیں آ گیا نا، کہیں سے کوئی گر گیا ہے یا کچھ ہوا ہے تو اس کا مالک یا اس کے والدین تلاش میں نکلیں گے، تو اس لیے بس جلدی سے اس کو دائیں بائیں کرو۔ واللہ علیم بما یعملون، جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس سے باخبر تھا۔ حقیقت یہی ہے
کہ ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں ہم تو اس کو ایک اتفاقی واقعہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اتفاقی حادثہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن سب کچھ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا، لیکن اللہ وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ سوچیں وہ جو مسافروں کی جماعت آئی تھی کنویں میں اور بچہ نکال کے بازار میں لے جا کے فروخت کر رہی تھی، ان کے وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ سب چیزیں اللہ دیکھ رہا ہے اور قیامت یعنی آخری نبی پر قرآن نازل کر کے یہ سب چیزیں بیان کر دے گا، بلکہ تورات میں بھی بیان کر دے گا، انجیل میں بھی بیان کر دے گا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو ایسے ہی ہم بھی اس خوش فہمیوں میں ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ نہیں رہا، اللہ ہماری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، اور انہوں نے یوسف کو بیچ ڈالا تھوڑے سے پیسوں میں، دراہم معدودہ، گنے چنے دراہم میں۔ کیوں؟ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، وہ یوسف میں رغبت نہیں رکھتے تھے، جان چھڑانا چاہتے تھے۔ اور جان چھڑانے کی وجہ یہی ہے کہ کوئی بھی مال جو غیر قانونی طریقے سے آپ کے پاس آتا ہے، آپ چاہتے ہیں جلدی سے نکلے، ایسا نہ ہو کہ اصل مالک آ جائے اور وہ کلیم نہ کر دے تو ہم ان پیسوں سے جائیں گے، ہماری جان جو ہے پھر وہ یہ ہمیں جو بہترین چیز ملی ہے اس سے ہم رہ جائیں گے۔ تو یہ انہوں نے حرکت کی۔ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا، اس میں جو علمی نکات ہیں میں اس کو بیان کرتا ہوں۔ لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین، اللہ نے یہاں سے سورہ یوسف کے دوسرے رکوع کا آغاز کیا۔ پہلی بات کہ اللہ نے بتا دیا یوسف اور اس کے بھائیوں میں بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری عبرت کی باتیں ہیں، تو ہم ان عبرت کی باتوں کو انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اللہ نے تمہید کے طور پہ بیان کر دیا کہ اس کو واقعے کے طور پہ نہ لینا، بلکہ اس میں بہت سارے اسباق ہیں۔ تو یہ اسباق قرآن خود بیان کر رہا ہے کہ تم اس سے اسباق نکالو۔ ایک واقعے کو ایک کہانی سمجھ کے سن لینا یہ کوئی بات نہیں ہوتی، قرآن کوئی کہانیوں کی یا واقعات کی کتاب نہیں ہے۔ پہلا سبق کیا ملتا ہے؟ جب انہوں نے یوسف کے بارے میں کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمیں زیادہ محبوب ہے اپنے باپ سے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور ہم ایک مضبوط جماعت ہیں۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں؟ کہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی اولاد سے محبت کی بیس یہ نہیں ہوتی کہ یہ بچہ ہمارے کتنے کام کا ہے، بلکہ اولاد سے محبت کی بیس یہ ہوتی ہے کہ بچے میں کیا کوالٹی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی اولادوں میں ایک بچہ دیندار ہے، اطاعت گزار ہے، لیکن وہ بیچارہ معاشی لحاظ سے یا جسمانی لحاظ سے کمزور ہے، ماں باپ کی ایسی خدمت کر نہیں سکتا۔ دوسرا بچہ نالائق ہے لیکن پیسے بہت کما رہا ہے، وہ اس کی قسمت کے معاشی سطح پہ وہ اسٹیبل ہو گیا۔ ہم نے اپنی سوسائٹی میں دیکھا ہے کہ لوگ اس بچے سے زیادہ محبت کرتے ہیں جو پیسہ کما کے دے رہا ہے، اور جس کا قسمت ساتھ ہی نہیں دے رہی، چاہے وہ کتنا ہی نیک ہو، اس سے محبت نہیں کرتے۔ تو یہ غلط بات ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو جو باقی بیٹے تھے دوسری زوجہ سے تھے، وہ لمبے تڑنگے خوبصورت اور باپ کے لیے بہت بڑی وہ ایک سپورٹر بن سکتے تھے باپ کے لیے، لیکن اس کے باوجود یعقوب علیہ السلام کو محبت کس سے زیادہ؟ یوسف سے۔ وجہ اس کی ظاہر ہے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ اس بچے میں ایسی کوالٹیز ہیں جو دوسرے بچوں میں نہیں ہیں۔ تو یہ بھی انسان کے ایک نمبر ہونے کی اور اچھی صفت کی علامت ہے کہ وہ اپنی اولادوں میں محبت کی جو بیس ہے، اس بیس کو وہ بیس اچھی بیس ہونی چاہیے، وہ صرف مفاد پرستی کی بیس نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات ہمیں اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے اولاد میں برابری کرو، جیسے انسان کی زیادہ ازواج ہوں تو ان میں برابری کا حکم ہے، تو اولاد میں بھی برابری کا حکم ہے۔ لیکن جیسے ازواج کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ کسی سے محبت انسان کو زیادہ ہو سکتی ہے، یہ غیر اختیاری چیز ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 9 بیویوں میں عدل کرتے، لیکن آپ کو جو محبت حضرت عائشہ سے تھی وہ دوسری ازواج سے نہیں تھی، اور آپ اس بارے میں فرماتے کہ اللہ یہ یعنی اس میں مجھے ملامت نہ کرے۔ روایت اگرچہ کمزور ہے سند کے لحاظ سے، لیکن اتنی بات تو ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے محبت، ان کے اندر جو صفات تھیں، جو ان کی ذہانت تھی اور جو علمی صلاحیت تھی اور ایک فقہی بصیرت تھی، اور حضرت ابو بکر کی بیٹی ہونے کی وجہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جو محبت کرتے، وہ دوسری ازواج کو وہ محبت ان کے حصے میں نہیں آئی۔ تو اسی طرح اولاد میں بھی برابری ضروری ہے،
لیکن دل انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا. اگر کسی اولاد سے آپ کو محبت زیادہ ہے، دوسرے سے محبت کم ہے، تو یہ نیچرل ہے، اس میں انشاءاللہ قیامت کے دن آپ کو ملامت نہیں ہوگی. لیکن اس بیس پہ امتیازی سلوک شروع کر دینا یہ غلط ہے. یہ بھی ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے. تیسری بات یہ کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو یوسف علیہ السلام سے جیلسی کس بیس پہ ہو رہی ہے، یہ بھی آپ دیکھیں. آج ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے حسد اس بیس پہ ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ ترقی کر رہا ہے، یہ اس کے پاس پیسہ زیادہ آ رہا ہے. تو ان بیسس پہ تو ہوتی ہے محبت، یعنی حسد. اس بیس پہ نہیں ہوتی کہ ابا کو یہ زیادہ اچھا لگتا ہے، ابا کو اس سے محبت زیادہ ہے. وجہ اس کی یہ کہ جب آپ کو کسی سے محبت بہت زیادہ ہوتی ہے نا، تو آپ کا محبوب کی توجہ جب کسی دوسری طرف ہوتی ہے تو آپ کے دل میں جیلسی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. تو یہ خود اس کی علامت ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ اپنے باپ سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ ان کو یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ ہمارے ابا ہم سے زیادہ محبت کسی اور سے کریں. تو یہ خود یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے ایک لحاظ سے بڑے خاندانی ہونے کی دلیل ہے کہ باپ کی محبت چاہتے ہیں کہ ہماری طرف آئے. آج ہماری سوسائٹی میں کون سا ایسا نوجوان ہے جو چاہتا ہے ابا مجھ سے بہت زیادہ محبت کریں، بلکہ ابا سے محبت ابا کی محبت اپنی طرف لانا نہیں چاہتے، بلکہ وہ تو ابا کا پیسہ چاہیے، ان کو ابا سے خدمت چاہیے، ابا کا دل چاہیے. یہ بہت کم لوگ ہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک مرد اگر دوسری شادی کرتا ہے تو بیوی کے دل میں سوکن سے ایک نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. تو یہ نفرت بذات خود اچھی چیز نہیں ہے، لیکن یہاں اس نفرت کی بیس کیا ہے؟ بیس یہ ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر صرف میرا رہے، کسی اور طرف نہ جائے. اس کی بیس اچھی ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نئی شادی کرتے تھے تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خوشی نہیں ہوتی تھی اس پہ، بلکہ امی عائشہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی زوجہ کی تعریف بھی کرتے نا تو امی عائشہ کو بڑا غضب آتا تھا. مشہور حدیث ہے نا، صحیح حدیث ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امی عائشہ کے سامنے تعریف کی تو امی عائشہ کو غضب آیا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو جوان عورتیں نکاح میں دے دیں، آپ کیوں اس بڑھیا کو یاد کرتے ہیں جس کے جبڑے سرخ ہو چکے تھے؟ تو غضب آیا نا حضرت عائشہ کو. تو بذات خود تو یہ غضب یا یہ نفرت اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اس کی بیس کیا ہے؟ اپنے شوہر کی محبت کو اپنی طرف کھینچنا. تو یہ علامت ہے جب انسان کو کسی سے جذباتی محبت ہوتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا دل میری طرف ہی رہے. تو عورت کے لیے اپنے شوہر سے جذباتی محبت ہونا اچھی بات ہے، تو بیٹوں کے لیے اپنے باپ کے لیے یہ محبت کے جذبات یہ بذات خود بہت اچھی چیز ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ اس محبت میں حدود کو کراس نہ کریں، خدا کی نافرمانی نہ کریں. جیسے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک دفعہ حضرت عائشہ نے قد کے بارے میں ان کے کہہ دیا کہ چھوٹے قد کی ہیں، ٹھگنی ہیں، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے توہین کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے، آپ نے ان کو تنبیہ فرمائی. تو وجہ کیا تھی کہ بھئی یہ لمٹ جو ہے نا، کسی کی غیبت کرنا اس میں جائز نہیں ہے. تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی احساس ہوا اپنی غلطی کا. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے بہرحال پیغمبر کے بیٹے تھے، تو ان کے دل میں اپنے باپ سے محبت کے کیسے جذبات تھے کہ ہم اپنے باپ کا دل اپنی طرف دیکھنا چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہم سے ہٹ کے کسی اور طرف زیادہ چلا جائے. تو یہ بھی ایک جرم تو کیا انہوں نے، اب بھائی کو کنویں میں ڈال دیا، اور بہت بڑا جرم. اس جرم کو تو ظاہر ہے قرآن بھی جرم کہہ رہا ہے اور بعد میں انہوں نے بھی توبہ استغفار کی. لیکن اس جرم کی بیس کیا ہے؟ بیس پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، بلکہ اس کی بیس یہ ہے کہ باپ کی محبت کو اپنی طرف لانا. آج چونکہ گھروں سے دین بالکل نکل گیا ہے اور لبرلزم سوسائٹی میں آ رہا ہے، تو آج کی اولادوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ابا ہماری طرف ہیں یا اس کی طرف ہے. ابا بے شک اس کی طرف ہوں، پیسہ ہمیں دے دیا کریں تو بس پھر خوش ہو جائیں گے اس پہ. ان ابانا لفی ضلال مبین. بیٹوں نے کیا کہا کہ ہم مضبوط جماعت ہے اور ابا یوسف سے محبت زیادہ کرتے ہیں، تو ہمارے ابا کھلی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے پیغمبر تھے، پیغمبر کے بیٹے تھے اور مومن تھے. تو مومن کا کسی پیغمبر پر اعتراض کرنا یہ کفر ہے. اگر آپ کسی پیغمبر کے بارے میں کہہ دیں یہ انہوں نے غلط کیا، یہ صحیح نہیں کیا، تو یہ تو ظاہر ہے پیغمبر پر اعتراض تو اللہ پہ اعتراض ہو گیا نا، کیونکہ پیغمبر اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتے.
تو یہاں بھی ایک علمی نقطے کی بات ہے کہ بیٹے اپنے والد کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ابا غلطی پر ہیں، لیکن اس کے باوجود بیٹوں کی اس جو اسٹیٹمنٹ ہے، یہ تبصرہ ہے، اس کی وجہ سے بیٹوں پہ کفر کا فتویٰ آج تک کسی مفسر نے نہیں لگایا، اور وجہ اس کی ظاہر ہے کہ ظاہر ہے پیغمبر پر اعتراض وہ تو کفر ہے، لیکن یہاں انبیاء اپنے والد پر اعتراض پر کفر کا فتویٰ کیوں نہیں لگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ جو غلطی ہے نا، یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ اس کی طرف توجہ زیادہ، ہماری طرف توجہ کم، تو یہ اس کو اجتہادی غلطی سمجھ رہے تھے، اجتہادی۔ پیغمبروں سے اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ بعض دفعہ اللہ کی طرف سے وحی آنے میں تاخیر ہوتی ہے، پیغمبر خود فیصلہ کرتے ہیں اپنی عقل سے، اپنی فراست سے، اس میں ان سے غلطی کا امکان ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی انسانوں کی طرح ایک انسان ہے، بشر ہیں، اور بشر سے خطا کا امکان ممکن ہے۔ گناہ نہیں ہو سکتا پیغمبر سے، اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن پیغمبر کی اجتہادی غلطی میں اور ایک عام آدمی کی اجتہادی غلطی میں فرق کیا ہے کہ پیغمبر اگر اجتہادی غلطی کرتے ہیں تو اس پر اللہ ان کو قائم نہیں رہنے دیتا، بلکہ اس کی تبدیلی کروا لیتا ہے، اللہ کریکشن کروا دیتا ہے، ان کی اصلاح کر دیتا ہے، تاکہ لوگ اس غلطی میں ان کو فالو نہ کریں اور وہ درست ہو جائیں، درست کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ان کو صحیح رہنمائی کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی ہمیں ایک علمی نقطے کی بات پتہ چلی کہ اہل سنت والجماعت کے جو عقیدہ ہے اس کی بھی اس سے تائید ہوتی ہے کہ پیغمبر سے اجتہادی غلطی کا امکان ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ چوتھی بات یہ بھی پتہ چلی کہ آج کل جو بات بات پہ ہمارے ہاں فتوے لگا دیے جاتے ہیں، ذرا سی کسی نے کوئی بات کی، اس کا سیاق و سباق نہیں دیکھتے اور فوراً اس پہ فتویٰ لگا دیتے ہیں، یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ جب بھی کوئی شخص بات کرے گا، اس سے اس کی بات کا مفہوم پوچھا جائے گا کہ آپ کی کیا مراد تھی۔ جیسے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہہ دیا ہمارے ابا کھلی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں، تو اب وہاں یعقوب علیہ السلام یا کسی بھی بھائی نے فوراً فتویٰ نہیں لگایا کہ جس نے یہ بولا ہے کہ ابا کھلی غلطی میں، وہ دائرہ اسلام سے خارج اور اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا، ایسی کوئی بات نہیں کی ہے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ بھائی وہ سمجھتے تھے کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو آج ہمارے ہاں جو فتووں میں جلد بازی ہوتی ہے، بلکہ اس سے زیادہ بنی اسرائیل میں جو ہے نا، بنی اسرائیل کے واقعات میں تو ہمیں اس سے بھی زیادہ وضاحت ملتی ہے کہ کفر کا فتویٰ لگانے میں بہت احتیاط کی گئی ہے۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام پر کیسے کیسے اعتراضات کیے تھے، کیسے تنگ کیا ان کو۔ کہیں بھی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم کافر ہو گئے ہو، تم اسلام سے خارج ہو گئے ہو، بلکہ غضبناک ہوتے تھے، ان کی اصلاح کی کوشش کرتے تھے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں کفر کے فتووں میں جلد بازی سے کام لیا جا رہا ہے، یہ بھی قابل اصلاح چیز ہے، یہ بھی ہمیں یہاں سے سبق ملتا ہے۔ آگے انہوں نے کہا اقتلوا یوسف واطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، یہ دیکھیں یخل لکم وجہ ابیکم، یوسف کو قتل کر دو یا کہیں دور زمین میں ڈال دو تاکہ تمہارے لیے تمہارے ابا کا چہرہ خالی ہو جائے، ابا صرف تمہارے ہو جائیں۔ یہ وہ بات ہے جو میں بار بار ریپیٹ کر رہا تھا کہ کس قدر ابا سے محبت اور غیرت ابا کے معاملے میں، کہ ابا کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے، یعنی باقیوں سے ہٹ جائے۔ دل چاہیے تھا انہیں ابا کا، اور آج دل نہیں چاہیے، آج ابا کی جیب چاہیے لوگوں کو۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس میں علمی نقطے کی بات ہے کہ جب بھی کوئی انسان گناہ کرتا ہے نا، یہی سوچ کے کر رہا ہوتا ہے کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا۔ کافر یا وہ لبرل لوگ جو نام نہاد مسلمان ہیں، حقیقت میں مسلم نہیں ہیں، وہ تو گناہ کرتے رہتے ہیں کہ کوئی توبہ وبہ نہیں، بس یہ تو مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں۔ لیکن مسلمان جو گناہ کرتا ہے تو وہ کیا سوچ کے کرتا ہے کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا۔ تو یہ جذبہ جو ہے، جو بڑا غلط جذبہ ہے، یہ بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کروا دیتا ہے انسان سے۔ آج جتنے بھی لوگ گناہ کرتے ہیں، جو دیندار ہیں، گناہ سے پہلے کیا سوچتے ہیں؟ یار توبہ کا دروازہ تو قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے، یہی سوچ کے بڑے بڑے جرائم ہو جاتے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے بھی جرم کو ہلکا کر دیا، وہ مانتے تھے کہ قیامت ہے، آخرت میں حساب دینا ہوگا۔ جب ظاہر ہے ان کا آپس میں بیٹھ کے مشورہ ہوا ہوگا نا کہ ہم یوسف کو قتل کر دیں یا زمین میں کہیں دور دراز پھینک دیں، تو اپنے بھائی پر ظلم کا قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ تو سب کا یہی مشورہ ہوا، توبہ کر لیں گے اللہ سے۔ تو آج بھی بڑے بڑے جرائم دنیا میں اسی بیس پہ ہو رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ دیکھو انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا، بعد میں توبہ کی، گناہ معاف ہو گیا نا، آگے سورت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، تو ہم بھی جرم کر کے توبہ کر لیں، معاف ہو جائے گا۔ دیکھیں یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے نا، ان کو تو توبہ کی مہلت مل گئی، اور ایسے واقعات ہو گئے کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو زمین کا بادشاہ بنا کے بھائیوں سے ملوا دیا۔ یہ ایک قدرت کی طرف سے ان کے ساتھ اچھا معاملہ ہو گیا، اس میں حکمتیں تھیں، نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے۔
یہ تو ان کے ساتھ ہو گیا نا. نارملی تو ایسا ہی ہوتا ہے, کوئی اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال کے آ جائے تو بس آ جائے, وہ بھائی غائب, اب قیامت تک نہیں ملے گا اپنے باپ سے. تو پھر کہاں توبہ کی توفیق ملتی ہے. اور توبہ تو نام ہے اس چیز کا کہ ایک پچھلے پر ندامت اور اس وقت اس گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم. جب آپ یہ سوچ کے گناہ کرو گے کہ میں توبہ کر لوں گا تو ندامت کہاں ہوگی آپ کو. آپ کو تو مزہ آئے گا, چلو یار گناہ بھی کر لیا, اب توبہ بھی کر لیں گے. تو توبہ کا تو رکن ہی فوت ہو جائے گا. ان بھائیوں کے ساتھ تو اللہ کا معاملہ ایسا ہوا کہ ان کو واقعی ندامت ہو گئی, ورنہ عام طور پر پھر ندامت ہوتی نہیں ہے. یہی سوچ کے انسان بار بار جرم کرتا رہتا ہے. تو کبھی بھی یہ سوچ کے جرم کرنا کہ میں توبہ کر لوں گا, یہ سوچ کے جرم کرنا, یہ بہت بڑی حماقت ہے. ہم نے علماء سے سنا ہے, وہ یہ کہتے تھے کہ اس امید پہ جرم کرنا کہ میں توبہ کر لوں گا, یہ بالکل ایسی حماقت ہے جیسے کوئی اپنے آپ کو زخمی کرے, چھری سے کاٹے اور یہ کہے میں بعد میں زخم بھرنے کا مرہم لگا دوں گا, علاج کر لوں گا میں. تو ہاں, زخم ہو جائے تو توبہ کریں, توبہ کی امید پہ اپنے آپ کو زخمی نہ کریں. گناہ ہو جائے تو توبہ کریں, گناہ کی